بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام عصمت ہاشمی ہے اور میں اسکول ٹیچر اسٹوڈنٹ لیول نمبر 01 کی۔ تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے پبلک اسپیکنگ وعلیکم اسکل۔ السلام۔ اور چیٹ جی پی ٹی آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ پبلک اسپیکنگ سے کیا مراد ہے اور یہ مہارت کیوں ہے؟ ہاں جی، پبلک اسپیکنگ سے مراد اپنے خیالات یا میسج کو لوگوں کے سامنے پر اعتماد، صاف اور مؤثر طریقے سے پیش کرنا ہے۔ یہ صرف اسٹیج تک محدود نہیں، بلکہ روزمرہ زندگی، تعلیم، جاب، بزنس، یہاں تک کہ آن لائن پلیٹ فارمز پر بھی اہم ہے۔ جب آپ پر اعتماد ہو کر بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بات زیادہ غور سے سنتے ہیں اور آپ کا میسج بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے پبلک اسپیکنگ ایک ایسی اسکل ہے جسے پریکٹس، تیاری اور کانفیڈنس سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پبلک اسپیکنگ کے دوران اعتماد کیسے پیدا کیا جا سکتا اعتماد تب آتا ہے جب آپ اپنے ٹاپک کو اچھی طرح جان لیں، اکثر پریکٹس کریں، چاہے اکیلے میرر کے سامنے یا دوست کے سامنے۔ سانس پر توجہ دیں، دھیرے بولیں اور چھوٹی چھوٹی جیت کو نوٹ کریں، جیسے 1 منٹ بنا رکے بول لینا۔ دھیرے دھیرے کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے اور آپ نیچرلی زیادہ ریلیکسڈ محسوس کرتے ہیں۔ اسٹیج یا لوگوں کے سامنے بولنے کا جو خوف ہے وہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ زیادہ تر ڈر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم سوچتے ہیں لوگ کیا سمجھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی آڈینسز سے شروع کریں، آہستہ آہستہ بڑا کریں اور ایک دم پرفیکشن پر فوکس کم کریں۔ اگر غلطی ہو بھی جائے تو رکنا نہیں، کیونکہ اکثر لوگ ہماری گھبراہٹ سے زیادہ ہمارے میسج کو یاد رکھتے ہیں۔ اچھی تقریر کی تیاری جو ہے وہ کیسے کی جائے؟ اچھی تیاری کا مطلب ہے ٹاپک کو اچھی طرح سمجھنا، اپنے کور پوائنٹس لکھ لینا، شروع اور ختم کا ایک کلیئر پلان بنانا۔ پھر کانٹینٹ کو چھوٹی چھوٹی باتوں یا سٹوریز میں توڑ لیں تاکہ یاد رکھنا آسان ہو، اور 1-2 دفعہ پورا پریکٹس رنس ضرور کریں تاکہ فلو نیچرل لگے اور کانفیڈنس بلڈ ہو جائے۔ تیاری کا مطلب پرفیکٹ ہونا نہیں، بلکہ کلیئر اور کمفرٹیبل ہونا ہوتا ہے۔ تقریر کے لیے موضوع اور معلومات کا انتخاب کس طرح کیا جائے؟ ایسا موضوع چنیں جو واقعی آپ کو پسند ہو اور جس کے بارے میں آپ تھوڑی بہت جانکاری رکھتی ہوں۔ ریلائبل سورسز دیکھیں، ضروری پوائنٹس نوٹ کریں اور انفارمیشن کو اپنے الفاظ میں آسان بنا لیں۔ جب آپ خود سمجھ کر بولتے ہیں تو سننے والوں کو بھی بات نیچرلی کلیئر لگتی ہے۔ بہت زیادہ فیکٹس بھرنے سے بہتر ہے کہ 2-3 اسٹرانگ آئیڈیاز کو اچھی طرح سمجھا دیں۔ پبلک اسپیکنگ میں باڈی لینگویج کا کیا کردار ہے؟ باڈی لینگویج بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ سیدھا کھڑے رہنا، ہلکا اسمائل، آنکھوں سے کانٹیکٹ رکھنا اور نیچرل ہاتھوں کے جسچرز سب مل کر آپ کے میسج کو اسٹرانگ بناتے ہیں۔ اس سے آڈینس انگیج رہتی ہے اور آپ زیادہ کانفیڈنٹ لگتی ہے۔ مطلب صرف آواز نہیں، پورا پیکر کمیونیکیشن کا حصہ ہوتا ہے۔ آئی کانٹیکٹ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ آنکھوں کا رابطہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے آپ اپنی بات ایمانداری سے کہہ رہے ہیں، اور سننے والے محسوس کرتے ہیں کہ آپ انہی سے بات کر رہے ہیں، جس سے ٹرسٹ اور انگیجمنٹ دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن نرمی سے، تکنیک کی ضرورت نہیں، بس نیچرل اور ریسپیکٹفل رکھیں۔ آواز کے اتار چڑھاؤ اور لہجے کو مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے: ضروری الفاظ پر ہلکا زور، جملے کے آخر میں ٹون کو فطری طور پر بدلنا، اہم بات دھیمی اور واضح لہجے میں کریں اور چھوٹی باتوں میں ہلکی سی ورائٹی رکھیں۔ ٹون کو نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیچے رکھیں، کیونکہ بہت ڈرامیٹک ٹون کبھی کبھی فیک لگنے لگتی ہے۔ آہستہ، صاف اور نیچرل ڈیلیوری سب سے مؤثر
اثر ہوتی ہے۔ تقریر کے دوران جو گھبراہٹ یا نروسنس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ گھبراہٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بولنے سے پہلے گہری سانسیں لیں، دھیرے دھیرے شروع کریں اور اپنے آپ کو ٹائم دیں سیٹ ہونے کا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ریہرسل کریں، شروعات ایک سمپل لائن سے کریں تاکہ پریشر کم محسوس ہو۔ یاد رکھیں نروس ہونا نارمل ہے اور ہر دفعہ تھوڑا بہتر ہوتا جاتا ہے، بس اپنے آپ کو وقت اور تھوڑی سی کائنڈنس دیں۔ اگر تقریر کے دوران بات بھول جائے تو اسپیکر کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر بات بھول جائیں تو گھبرانا نہیں، پاز لیں، سانس سیٹ کریں، اپنے نوٹس کی طرف دیکھیں یا پہلے والے آئیڈیا کو سمپل لفظوں میں دوبارہ بول دیں۔ لوگ زیادہ تر اس چیز کو نوٹس نہیں کرتے، اسی لیے اپنے آپ پر زیادہ پریشر نہ ڈالیں۔ کام رہنا سب سے صرف کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے؟ کہانیوں کا استعمال کریں، ایگزامپلز دیں، آواز میں ویریشن رکھیں اور آڈینس سے چھوٹے سوال پوچھتے رہیں۔ بات کو زیادہ لمبا نہ کھینچیں، چھوٹے چھوٹے پازز دیں تاکہ لوگ آسانی سے فالو کر سکیں، اور سب سے ضروری خود جینوئن انٹرسٹ لیں، کیونکہ اصلی دلچسپی اکثر سب سے زیادہ انگیج کرتی ہے۔ پب- آڈینس کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں جی، پبلک ہاں اسپیکنگ جی، میں آپ اپنی کہانی بات جاری۔ پبلک اسپیکنگ میں جو ہے اسٹوری ٹیلنگ کا کیا فائدہ ہے؟ اور اسٹوری ٹیلنگ کا فائدہ یہ ہے یہ کمپلیکس بات کو آسان، یادگار اور ریلیٹیبل بنا دیتا ہے۔ کہانی سے آڈینس ایموشنلی کنیکٹ کرتی ہے، جس سے آپ کا میسیج زیادہ گہرائی سے سمجھا اور یاد رکھا جاتا ہے۔ اس سے بات صرف انفارمیشن نہیں رہتی، وہ ایک ایکسپیرینس بن جاتی ہے۔ سوال و جواب کے دوران مشکل سوالات کا جواب کیسے دیں؟ سوال و جواب کے دوران جواب مختصر، کلیئر اور پولائٹ رکھیں۔ پہلے کویسچن کو ریپیٹ یا ریفریز کر دیں تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے۔ اگر ٹھیک ہے کہ آپ بعد میں زیادہ پسند آتی ہے۔ یاد رکھیں غلطی کرنا انسانی بات ہے، آنےسٹ رہنا کانفیڈنس دھیرے نیچرلی آسان ہوتا جاتا ہے۔ موبائل یا کیمرے کے سامنے پریکٹس کرنا کس حد تک فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ فائدہ مند۔ کیمرہ ریکارڈنگ دیکھ کر آپ اپنی آواز، سپیڈ اور باڈی لینگویج کی بہتری جلدی نوٹس کر لیتے ہیں۔ جس سے کریں دھیرے دھیرے امپروو کریں اور اپنی آواز اور ایکسپریشن کو آسان طریقے سے پالش کرتے جائیں۔ دھیرے دھیرے یہ عادت آپ کے اوور آل کمیونیکیشن سکلز کو اسٹرانگ بنا دے گی۔ تو پبلک اسپیکنگ کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ کون سی عادت ٹھیک ہے اپنانی چاہیے؟ جی، پبلک اسپیکنگ کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے روز 5 منٹ روز 5 منٹ روز 5 منٹ کی آواز یا میرر روز صرف 5 منٹ آئینے یا موبائل کیمرہ کے سامنے بولنے کی پریکٹس کریں۔ دھیرے دھیرے اپنی آواز، پیس اور باڈی لینگویج پر دھیان دیں۔ ہر ہفتے ہوتی جائے اور آپ نیچرلی کانفیڈنٹ فیل کریں۔ آخر میں ہماری آڈینس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ کوئی پر اعتماد اور مؤثر پبلک اسپیکر کیسے بن سکتی ہے؟ میرا پیغام یہ ہے
کہ آپ ریگولر چھوٹی پریکٹسز سے شروع کریں، اپنی کہانی شامل کریں اور غلطی سے نہ ڈریں۔ کانفیڈنس دھیرے دھیرے بنتا ہے، کنسسٹنسی سے پرفیکشن کے پریشر کی آواز ہر روز ایک چھوٹا سا سٹیپ آگے ضرور لی۔ آپ بالکل بن سکتی ہے، بس کوشش جاری رکھنی ہے۔ دھیرے دھیرے ہر سپیچ کے ساتھ آپ بہتر، مضبوط اور زیادہ اثر انداز ہوتی جائیں گی۔ تھینک یو سو مچ چیٹ جی پی ٹی، آپ سے جو ہے وہ بات کر کے بہت اچھا لگا۔ تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک پہ آپ سے ضرور کانٹیکٹ کریں گے اور ایک نیا ٹاپک دیں گے تاکہ ہماری آڈینس کو کچھ ہمارے بول سے کچھ فائدہ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔